العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ سے مانگنا ہو تو کیسے مانگو؟ اللہ اکبر۔ یہ عبادت ہے کیا اور اس سے فائدے ہیں کیا؟ بہت ساری چیزیں آپ نے پچھلے جمعات میں سماعت فرما لیا ہے۔ آپ کے سامنے ایک چیز آج پیش کروں کہ عبادت سے مراتب و درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ کہیں سبحان اللہ۔ عبادت سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، انسان کے مقامات بلند ہوتے ہیں، انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب اللہ سے بات کرنے کی طبیعت ہو، اللہ سے بات کرنے کی طبیعت ہو کہ آج اللہ سے میں بات کروں، اللہ سے میں کلام کروں، اللہ سے میں گفتگو کروں، اگر تمہاری طبیعت میں ایسا خیال آئے کہ میں اللہ سے بات کروں تو یہ اسمبھو نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جہاں اللہ اکبر کہا وہاں سے لے کر چاہے 2 رکعت کی نماز ہو، 3 رکعت کی نماز ہو، 4 رکعت کی نماز ہو، جب تک سلام نہ پھیرو سمجھو کہ اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ اسی لیے فرمایا گیا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، اس لیے فرمایا کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسی معراج ہے؟ انبیاء کو یہ قوت اور طاقت تھی کہ وہ اللہ سے بات کرتے تھے، اور انہی انبیاء میں ایک سید الانبیاء گزرے جس کی ہم امتی ہیں، جسے اللہ پاک پروردگار عالم نے یہ مقام دیا کہ صرف رب کو دیکھا نہیں بلکہ رب کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ بات بھی فرمایا، جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ اب اس نبی کے صدقے و طفیل میں آج بھی یہ دستور جاری ہے اس امت کے لیے کہ میرے امتیوں جب اللہ سے بات کرنے کی طبیعت ہو تو نماز میں آ جاؤ، نماز میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر کہا وہاں سے لے کر سلام جب تک نہ پھرو اللہ سے تم بات کر رہے ہو، اللہ سے گفتگو کر رہے ہو، اور نماز کے اندر ایسی کیفیت پیدا کرو، اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھالنے کی کوشش کرو کہ کأنک تراہ، گویا ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ زور سے بولو، ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھالے، اس طریقے سے ڈھالے، اس سانچے میں اپنے آپ کو تیار کرے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ مقام نہیں ملا ہے تو یہ نیت رکھو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تمہاری نماز میں لذت پیدا ہوگا، تمہاری عبادت میں لذت پیدا ہوگا، تمہارے رکوع میں لذت پیدا ہوگا، تمہارے سجدے میں لذت پیدا ہوگا، تمہارے قیام میں لذت پیدا ہوگا، اور جب تک تم نماز میں رہو گے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس کی لذتیں پاتے رہو گے۔ حضرات، نماز پڑھنے والوں نے اس نماز کو پڑھ کے کیسا کیسا مقام حاصل کیا ہے۔ آپ دیکھیں بریلی شریف میں ایک شہنشاہ لیٹے ہوئے ہیں، زور سے بولو۔ بریلی شریف میں ایک شہنشاہ لیٹے ہوئے ہیں جس کو دنیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شہنشاہ کی لائف اسٹوری سوانح حیات کے اندر ایک واقعہ گزرا ہے
کیا پیلی بھیت شریف سے بریلی شریف کی واپسی ہو رہی ہے، شاہجہاں پور اسٹیشن آیا اور اس وقت مغرب کا وقت ہو رہا تھا، مغرب کا وقت ہو رہا ہے۔ آپ اپنے چند مریدوں سے کہا کہ چلو مغرب کی نماز کا وقت ہے، نماز ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نماز سے محبت عطا فرمائے، جب تک نماز نہ پڑھیں اس وقت تک ہمیں نیند نہ آئے۔ کچھ لوگ آمین نہیں کر رہے ہیں۔ نماز کو اپنا، نماز کو فالو کرو، نماز کو فالو کرو گے تو نماز تجھے وہ زندگی دے گی، وہ حیات دے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب شاہجہاں پور اسٹیشن آیا، سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی اپنے مریدوں کے ساتھ نیچے اتر گئے۔ ایک خاص مرید نے کہا حضور یہاں تو صرف 2 منٹ ٹرین رکتی ہے، 2 منٹ میں ہم کیا نماز پڑھیں گے؟ کہا اس کی فکر تم چھوڑ دو، ہم جس کی عبادت کو جا رہے ہیں وہ اللہ ہمیں سنبھالے گا۔ اے اللہ سے یقین کی دولت مانگو۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند رفقا کے ساتھ اسٹیشن پر اتر گئے۔ آپ نے نماز شروع کی، 2 منٹ ہوا۔ اب ٹرین اپنے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے اب اس کو چلانا ہے۔ اب ڈرائیور جیسے ٹرین کو آگے بڑھا رہا ہے، اب بڑھنے کا نام نہیں، بڑھنے کا نام نہیں۔ نماز ایسا اس طریقے سے پڑھو کہ تمہاری نماز کی اثر بھی پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد شاہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ کی عبادت میں مستغرق ہیں، اور ادھر ٹرین والے بڑی کوشش کر رہے ہیں، گارڈ بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر انجن میں خرابی ہے یا کیا خرابی ہے، چیک کرو، ٹرین کیوں نہیں آگے بڑھ رہی ہے؟ جب ٹرین کو پیچھے کرتے ہیں تو ٹرین پیچھے ہو رہی ہے۔ انجن اسٹارٹ کر کے جب ٹرین کو پیچھے کرتے ہیں تو ٹرین پیچھے ہو رہی ہے، اور جب آگے بڑھاتے ہیں تو جہاں پہ رکی تھی اعلیٰ حضرت کے نماز کے لیے وہاں پہ جا کے رک جاتی ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سنیوں کتنے نصیب والے ہو، غوث اعظم تمہارے پاس، سبحان اللہ کہتے رہو۔ غوث اعظم تمہارے پاس، سرکار پیر کمال تمہارے پاس، سرکار شاہ وجود الدین تمہارے پاس، سلطان احمد شاہ بادشاہ تمہارے پاس، غریب نواز تمہارے پاس، اعلیٰ حضرت تمہارے پاس، مخدوم اشرف تمہارے پاس۔ تم نیاز والے کے ساتھ ساتھ، نماز والے کے ساتھ ساتھ مزار والے بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حقانیت، سنت کی حقانیت اس بات پہ رکھی ہے، یاد اس بات پہ رکھی کہ الحمدللہ۔ بیٹا مصلی بچھا دو۔ ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین گاندھی نگر جج صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ سنیت کا کام ان سے خوب اور خوب زیادہ لے۔ سبحان اللہ، آمین کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب ٹرین بڑھ نہیں رہی، بڑی کوشش کے بعد کسی نے گارڈ سے کہا کہ بھائی قیامت ہو جائے گی، ٹرین نہیں بڑھے گی۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جائے اس وقت تک ٹرین نہیں بڑھ سکتی۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ نماز پڑھ رہی، یہ بریلی کے مولانا صاحب ہے، بہت بڑے مولانا صاحب ہیں، جسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں نماز چالو ہے، نماز فرض مغرب بھی ہو گیا، ورد و وظائف بھی ہو گئے، سنت بھی ہو گئے، نفل بھی ہو گئے، اختتام کی دعا ہو رہی ہے۔ گارڈ قریب میں آیا، کہا حضور اگر آپ کی نماز پوری ہو گئی ہو تو ٹرین کو اجازت دے دیجئے کہ وہ چلے۔ اللہ اکبر۔ سنیو کیسا امام ملا ہے۔ اب کیا ہوا؟ جیسے ہی سرکار اعلیٰ حضرت اپنے سیٹ پر بیٹھے ٹرین چلنا شروع ہو گیا۔ اب گارڈ پہ اس کا بڑا اثر ہوا، اس نے اپنی ڈیوٹی کچھ ساتھی کو دیا اور وہ فوراً اس ڈبے میں آیا اور عطا پتہ پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں، کدھر رہتے ہیں، کس شہر میں رہتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا میں بریلی شریف رہتا ہوں اور میرا نام احمد رضا ہے اور سوداگران کے اندر رہتا ہوں۔ دوسرے دن وہ انگریز پوری فیملی کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے دروازے پر پہنچ گیا۔
تم سبحان اللہ کہنے میں بخیل کیوں ہو رہے ہو؟ زور سے بولو سبحان اللہ، مستق آواز آئے کہہ دو سبحان اللہ، اور گنبد خضرا تک آواز جائے کہہ دو یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اب یہ انگریز پوری فیملی کے ساتھ بریلی شریف سرکار اعلی حضرت کے در پر، گھر میں خبر دی گئی کہ ٹرین کا گارڈ آیا ہوا ہے اور انگریز کا آفیسر ہے، آپ باہر نکلے، کیا بات ہے؟ کہا حضور ہمیں سچے مسلمان کی تلاش تھی، جسے ہم دیکھیں تو اسلام سمجھ میں آئے، جسے ہم دیکھیں تو گنبد خضرا سمجھ میں آ جائے، جسے ہم دیکھیں تو کلمے کی لذت سمجھ میں آ جائے، جسے ہم دیکھیں تو قرآن کی عظمت سمجھ میں آ جائے، اور جسے ہم دیکھیں تو اسلام کی عظمت سمجھ میں آ جائے۔ حضور مجھے اس ٹرین میں عظمت سمجھ میں آ گئی، اس لیے ہم پوری فیملی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آئے کہ آپ کلمہ پڑھا کر ہمیں داخل اسلام فرما دیں اور ہمیں اسلام کی لذت عطا فرما دیں۔ نماز کیسی نماز ہے، نماز کیسی نماز ہے، اللہ اکبر۔ ایک نمازی اور دیکھو، پاٹن دیکھا آپ نے؟ مہسانہ سے آگے پاٹن، پہلے گجرات کا مین سینٹر وہی تھا، کیپٹل سٹی گجرات وہی تھا، اب احمد آباد، اور احمد آباد سے اب گاندھی نگر چلا گیا، تو یہ کیپٹل سٹی ہے پاٹن۔ اس وقت سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیملی کے ساتھ پاٹن رہتے تھے۔ احمد آباد بننے کے بعد آپ کو یہاں سلطان احمد شاہ بادشاہ نے بلایا اور دعوت دی۔ پاٹن کی بات ہے، سرکار قطب عالم کو کبھی کبھی طبیعت دل میں آتی تھی تو پاٹن اپنے حجرے خاص میں پہنچ جاتے تھے، لاک کر لیتے تھے اور سیدھے کعبہ شریف پہنچ جاتے تھے۔ اس وقت سنی امام تھا، نماز سنی امام کے پیچھے پڑھنا جائز ہے، کوئی فرقہ والا ہو تو اس کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں۔ اگر آپ نے ہٹ دھرمی سے پیچھے نماز کسی کے پڑھی ہے تو جتنی پڑھی ہے آپ کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے، اور اگر کلیئر کرنا ہے تو پھر اس تمام نماز کو لوٹائیں جو نماز آپ نے غیر عقیدے والوں کے پیچھے پڑھی ہو۔ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاٹن تشریف لے گئے۔ اب پاٹن سے جب طبیعت چاہتی تھی آپ کعبہ شریف تشریف لے جاتے تھے۔ ایک موقع ایسا تھا کہ نماز آپ ادا فرما کے اور کعبہ شریف سے جیسے باہر نکل رہے گیٹ پر آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک فقیر سوال کر رہا ہے کہ میں سید زادہ ہوں، میں سید ہوں اور میں بھوکا ہوں، مجھے کوئی کھانا کھلا دو۔ اللہ سرکار قطب عالم کی کان مبارک میں آواز آئی، آپ بے چین ہو گئے، قریب پہنچے، آپ نے ارشاد فرمایا اب اس کے بعد کسی سے سوال مت کرنا، میں تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ زور سے کہہ دو اللہ اکبر۔ احمد آباد گجرات میں رہنے والوں خوش نصیب ہو آئے۔ سرکار قطب عالم نے ارشاد فرمایا بیٹی یہ بتا تو میرے گھر کی خادمہ ہے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر۔ اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ کسی اہل بیت کا خادم بن کے رہو، انشاءاللہ زندگی میں مزہ آ جائے گا۔ اب آخری بات ہے، سماعت فرما لیں۔ اللہ سرکار قطب عالم نے ارشاد فرمایا بیٹی یہ تجھے درجے کیسے ملے؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ درجے کیسے ملے، یہ مراتب تجھے کیسے حاصل ہوئے؟ کہا سرکار شاہ عالم بچپنے میں کھیل رہے تھے، میں نے دیکھا گرمی کا موسم ہے، پسینے سے آپ کا کپڑا بھیگا ہوا ہے اور رال ٹپک کر آپ کے کپڑے پر پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے سرکار شاہ عالم کی طرف دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا خادمہ میرے کپڑے کو چینج کر دو۔ میں نے ان کو اچھا کپڑا پہنا دیا اور اس کپڑے کو ایک
تغارے کے اندر پانی رکھ کے اور اس کپڑے کو اس میں رکھا اور نچوڑا اور پھر میں نے سوکھنے کے لیے رکھ دیا۔ اب خیال کرتی ہوں کہ میں اسے پھینکوں، یہ تو سید زادے کا تھوک مبارک اس میں ملا ہوا ہے، پسینہ مبارک اس میں ملا ہوا ہے۔ اے دوستو، کچھ مقام نماز سے ملتے ہیں اور کچھ مقام بزرگوں کی نسبت سے ملتے ہیں، بزرگوں کی نگاہوں سے ملتے ہیں۔ عرض کی حضور میں نے وہ پانی پھینکا نہیں بلکہ وہ سارا پانی میں پی گیا، پینے کا عالم تھا کہ ساری دنیا میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر، ایسے ہوتے ہیں نمازی، اور خدمت کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ سرکار شاہ عالم کے جب بچپنے کا یہ عالم ہوگا، بچپن کا یہ عالم ہے تو بچپن کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اپنے ولیوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، سجدے کی تڑپ عطا فرمائے، نماز کی پابندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔